السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں رہنے والوں اور فارن میں رہنے والوں، سعودیہ مختلف مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مولا پاک پروردگار آپ سب کو پاکستان واپس لائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بچوں سمیت خیریت کے ساتھ عزت بخشے۔ آج آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آج وہ شخص جس کی ویڈیو آپ لوگوں نے انتہائی وائرل کی اور اس پوزیشن پہ لا کھڑی کی کہ تقریباً میرے چاہنے والے جس جس ملک میں بھی تھے، پاکستان میں اور پانچوں صوبوں میں، ان کا پیار اور محبت اس حد تک بڑھا کہ وہ شخص الحمدللہ آج میرے گھر آیا۔ یہ سنوں دے اقبال خان ان کا نام ہے، اور ان کا تعلق بھی KPK سے ہی ہے۔ ہمارا پٹھان ہے۔ اس وقت اس نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ بھی پشتوں میں تھے، آپ لوگوں کو شاید سمجھ نہ آتی ہوگی، لیکن چونکہ پٹھانوں کا ایک خاص روایتی انداز ہوتا ہے، اور ہم جیتے بھی اسی لفظ کے اوپر ہیں اور مرتے بھی اسی لفظ کے اوپر ہیں، کہ اگر آپ کے گھر کے اوپر کوئی آ جائے اور وہ معافی مانگ لے تو پھر ہمارے لیے کافی شرمندگی کا باعث ہوتا ہے کہ ہم اس کو معاف نہ کریں۔ اور سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی دھمکیاں بھی ملتی ہیں، باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے تھوڑا سا حد کراس کر لیا تھا، پسٹل شسٹل دکھا کے اور آگے وہ باٹل رکھی، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی شراب پی نہیں ہے اور ایسی حرکات نہیں ہوئی تھیں، لیکن کچھ دوستوں نے بیٹھ کے تنزیاً ایک مذاق سا کیا، جس سے ویڈیو بنانا، اس کو وائرل کرنا، نہ تو میں افواج پاکستان کے خلاف ہوں اور نہ ہی پاکستان سرزمین کے خلاف ہوں۔ یہ ایک جوک تھا جو کہ چلتا جاتا تھا، اور اس کے مطابق یہ بات ہوتی رہتی تھی۔ آج الحمدللہ آپ لوگ بہت ہی پیار اور محبت سے آئے اور دیکھ رہے ہیں، اور یہ اقبال خان بھی آ چکا ہے۔ یہ وہ ویڈیو وائرل جو ہوئی تھی، آپ لوگوں کو پھر بتانا چاہتا ہوں، وہ ویڈیو وائرل جو ہوئی تھی جس کے اوپر انہوں نے آگے شراب کی بوتل رکھی اور ہاتھ میں پسٹل رکھا اور بیہودہ الفاظ استعمال کیے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاق میں ایک چند لڑکے اکٹھے ہوئے تھے اور اس وقت کے حساب سے ہم نے ایسی بات کر لی۔ بہرحال آپ لوگوں سے میں اس سے پوچھوں گا بھی، اقبال خان کیا چاہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو ہمارے فینز ہیں ان کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم بھائی جان۔ پاکستان سے باہر یا پاکستان میں جتنے بھی میرے بھائی دوست ہیں یا جانبی چاچا کے چاہنے والے، بس انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور یہ ایک مذاق تھا۔ مذاق میں میرے سے کچھ منہ سے غلط الفاظ نکلے، حالانکہ اب یقین مانے میں فیس بک بھی یوز نہیں کرتا، مجھے پتہ نہیں تھا، یار دوستوں کے ساتھ میں بیٹھ رہا تھا، ایک مذاق میں میرے منہ سے غلط الفاظ نکلے، جس کے لیے میں جان حبیب چاچا کے پیچھے اس کے گھر پہ آیا، اور آج اس کے گھر پہ اس سے معذرت کر لی میں نے۔ اور یہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں میرے، اللہ اس کو خوش رکھے، اس نے مجھے بہت عزت دی اور اپنے گھر پہ بیٹھا کے مجھے معافی دے دی۔ آپ سب بھائیوں کے اگر کسی کا دل دکھا ہو تو آپ سے بھی میں معافی چاہتا ہوں، سب بھائی دوستوں سے، جتنے بھی یہ انکل کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں نا، اس سب سے بھی میں معذرت کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ تو میرے خیال میں میرے چاہنے والے دوستوں، پیاروں، مجھے کمنٹس نظر نہیں آ رہے، ابھی نظر آئیں گے، تو جتنے بھی چاہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مولا پاک پروردگار جس ملک سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے اپنے ملک واپس پاکستان لائے، اور وہ مسئلہ جو کافی عرصے سے لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں ہے، تو آج وہ اقبال میرے پاس موجود ہے، اور اس نے آپ لوگوں کے سامنے اپنے دل کی بات بتا دی۔ اب ہمیں اس چیز کو طول دینا، میں گورنمنٹ کے بھی تمام ان شعبہ جات سے جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہے
ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب میرے اور اس کے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے. کچھ ایسی غلط فہمی یا ان کے مذاق کے طور کے اوپر یا ان سے کہلوایا گیا کچھ دوستوں نے اور اس بیچارے نے کر دیا. بیسیکلی یہ مجھے جانتا بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. لیکن اب مزید اس بات کو طول دینا یا اس چیز کو ایسے کرنا کہ اس کو انا کا مسئلہ بنانا میرے لیے مجھے زیب نہیں دیتا، کیونکہ میرے فالوورز الحمدللہ ایجوکیٹڈ ہیں، میرے چاہنے والے ایجوکیٹڈ ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ اپنی غلطی کی ندامت پہ آ جائے تو اس کو معاف کر دینا ہی بہتر ہے. تو نہ تو ہمارے آبا و اجداد کی کوئی دشمنی ہے، نہ یہ مجھے جانتا تھا نہ میں اسے جانتا تھا، اور خود انسانیت کے طور کے اوپر یہ آیا اور اس نے وہ باتیں بتائیں جو مجھے اب زیب بھی نہیں دیتا کہ میں اس کو کچھ کہوں، اس لیے کہ یہ میرے گھر پہ آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر یہ کہہ دے کہ معاف کر دو تو معاف کر دینا سب سے اولین درجہ ہے اسلام میں. اور آپ لوگوں سے بھی یہی خواہش ہے اور یہی امید ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ آپ بھی اسے معاف کریں گے. جو بھی ہوا شاید یہ ہماری بہتری کے لیے ہوا. اور اسپیشلی میں ایک دوسرا پیغام دینا چاہتا ہوں. کچھ سوشل میڈیا پہ بٹنگ گروپ کا استعمال ہو رہا ہے، تو ان کو اسپیشلی یہ ایک پیغام ہے کہ احتجاج جو بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا کا وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ ہی ہوتا ہے، روڈوں کے اوپر نہیں ہوتا. چونکہ میں گیا تھا اسلام آباد تو میں نے ذاتی طور کے اوپر کسی کو دعوت نہیں دی تھی. سوات کے ہیں خالد خان، جو کہ ایک معتبر ہستی ہیں، ایک اچھا شخص ہے، خاندانی شخص ہے. اس نے مجھے کال کی تھی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو میرے لیے فخر کی بات یہ تھی کہ ایک پٹھان، ایک غیور قوم کا شخص، ایک غیور خاندان کا شخص اگر مجھ سے ملنا آتا ہے. میری تو خواہش تھی کہ میں چلا جاؤں گا، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نے کہا میں اسلام آباد آ رہا ہوں. تو خالد خان نے کہا میں بھی آ رہا ہوں. تو خالد خان بھی آیا اور اس کے ساتھ کچھ دوست بھی آئے، ملاقات ہوئی. تو میں تہ دل سے اسپیشلی سوات کے رہنے والے خالد خان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اس کا بھی میں شکر گزار ہوں جس نے مجھے برا بھلا کہا، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ یہ میرے گھر آیا اور مجھے یہ عزت بخشی. تو آپ چاہنے والوں سے بھی یہی ہے کہ اس کو اپنے دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہیں. اور خواہش ہے انشاءاللہ میری یہ کہ کومنٹس ماں سوائے افغانیوں کے یا انڈین کے یا ایسے بدحواس لوگوں کے جو کہ اس چیز کو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سلامتی ہو، وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ برے کمنٹس کریں. ادروائز میں جتنا اپنے ذات کے لیے کہتا ہوں تو میری ذات کی طرف سے یہ معاف ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ آئندہ کے لیے کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گا. یہ بھی ایک میں تو سمجھا تھا کہ تھرڈ کلاس شخص ہوگا، یہ بھی خاندانی شخص ہے، لیکن بعض اوقات بڑھاپے میں ہم سے کافی غلطیاں ہو چکی ہیں. ہم نے کافی چیزیں ایسی کی ہیں جو کہ ناقابل معافی تھیں، لیکن ہمیں لوگوں نے معاف کیا. آپ بھی معاف کیجئے گا، میں نے بھی معاف کیا. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کورونا کی موجودگی میں ہاتھ ملاؤں. عمران خان صاحب برا نہیں منائیے گا، یہ میرا گھر ہے. اچھا، بہرحال ایک چھوٹی سی ویڈیو یہی تھی اور اسپیشل تھی، اور امید ہے کہ اگر اس کو وائرل نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کر دیں کہ جہاں جہاں تک یہ پہنچی ہے وہاں تک پہنچنا چاہیے، تاکہ اور لوگوں کے بھی یہ اویئرنیس آنی چاہیے کہ کسی کو دھمکی دینا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کے پیچھے برائی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اور اسپیشلی میں خاص کر ان پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان کو بنانے کی کوشش کرو، اس کو اجاڑنے کی کوشش نہیں کرو. اس سرزمین کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے کافی قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے ہم جیتے ہیں، اس کے لیے ہم مرتے ہیں. پاکستان میں اگر کوئی ادارہ باقی ہے تو وہ افواج پاکستان ہے. لہٰذا آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اپنی فوج کی قدر و قیمت پہچانیے. جن لوگوں نے افواج کسی ملک کے افواج کو اگر ہلکا سمجھا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا ہے، مثلا عراق، شام، لبنان، فلسطین اور اس طرح مختلف ممالک کے۔ لہٰذا اپنے ملک کی فوج کی قدر کریں، اور اسپیشلی آپ کا جو انٹیلیجنس ایجنسیز جو ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہ سیاستدان، یہ 444 چور جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 5 سال کے اوپر، صرف 5 سال کے اوپر لیز پہ آتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسا شخص 63 کے اوپر نہیں اترتا، ماں سوائے عمران خان، اس کا بھی میرے خیال میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا۔ ادروائز میں کہوں گا 343 اگر ایک کو نکالا جائے تو 343 چور ہیں۔ اور اسپیشلی غلام سرور اوورسیز پاکستانیز کا منسٹر جو ہے وہ 1 نمبر چور، زلفی بخاری 2 نمبر چور، اور جتنے سفارت خانے پاکستان کے جس ملک میں بھی ہیں ان کو ایک میرا میسج یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پاکستانی آپ کو جوتوں سے ماریں گے۔ آپ لوگوں کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے یہ اسپیشل لائف ان لوگوں کے لیے کی کہ خدا نخواستہ اس بچے کو کچھ نقصان نہ پہنچے۔ اس کے ساتھ میرا اب کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہے جو کہ دشمنی کے اوپر ہو۔ اس کے ساتھ دوستی سمجھیں، پاکستانی سمجھیں، پٹھان سمجھیں، ہر لحاظ سے یہ میرا بیٹا ہے۔ لہٰذا اب سب سے یہ اپیل ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کیجئے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اس آواز کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز زندہ باد، زما خیبر پختونخوا زندہ باد۔ اللہ سپارما، فی امان اللہ۔